الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لتكبروا الله على ما هداكم وفي حديث طويل قالوا يا رسول الله ما الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و عزیزو، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بہت قیمتی دین عطا فرمایا. یہ مہینہ بھی قیمتی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور دن بھی قیمتی ہے. دو دن ہے جو اسلام نے خوشی بنانے کے لیے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. رمضان کے بعد جو عید آتی ہے فوراً اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور آج جو عید ہے عید الاضحیٰ، قربانی کے دن. میرے بزرگوں عزیزوں، یہ دو دن جو اسلام میں خوشی کے دن ہے، صرف خوشی منانے کے اور ذبح کرنے کے اور گوشت کھانے اور کھلانے کے صرف نہیں ہے. یہ دن اور یہ مہینہ اپنے اندر بہت عظیم سبق رکھتا ہے، بہت بڑا پیغام رکھتا ہے. یہ قربانی کے دن ہے، یہ 3 دن ہے. آج جو 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ اور 12 تک ایک مومن کو قربانی کرنے کی اجازت ہے 12 کے غروب تک، 12 کے سورج ڈوبنے تک. اور یہ قربانی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عبادت نہیں ہے، ہر زمانے میں اور ہر نبی کی قوم میں یہ قربانی کی سنت رہی ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. اللہ فرما رہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ. جو بھی اللہ پاک نے تمہیں جو جانور تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس پر اللہ کا نام لو. اللہ ارشاد فرما رہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے بیت جاؤ.
اس کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دو. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور گردن جھکانے والے کو اے نبی آپ بشارت دے دیجیے. میرے بزرگ و عزیزوں، یہ گردن جھکانا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو رام کر دینا، بچ جانا، تسلیم کر دینا، یہ اصل قربانی کا پیغام ہے. قربانی سے یہی سبق ہے. اس مہینے میں 2 بڑی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے، ایک حج، ایک قربانی. میرے بزرگ و عزیزوں، حج کا پیغام بھی یہی ہے، حج کا سبق بھی یہی ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو چو چرا مت کرو، اس کو تسلیم کر لو، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. یہ دونوں حکم اللہ رب العزت کے ایسے ہیں جو بظاہر ایک انسان کی عقل میں نہیں آتے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بیت جاؤ، تم تسلیم کر لو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. حج کا حکم بھی بظاہر نہیں سمجھ میں آتا ہے. حرم کی نماز، بیت اللہ کی نماز، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز. اب حاجی حج کے لیے پہنچا ہے، حج کے 5 دن کے لیے حرم کی عبادت اس کو چھوڑوا کر مینا، مزدلفہ، عرفہ کا چکر لگایا. حرم کی نماز چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ 1 لاکھ کا ثواب چھوٹا. بظاہر کوئی کہے کہ 1 لاکھ کا ثواب چھوڑوں گا نہیں، میں یہیں رہوں گا. میرے بزرگ و عزیزوں، حج کے ان 5 دنوں میں اگر اس نے حرم میں نماز پڑھی تو اس کو 1 لاکھ کا ثواب مل ہی نہیں سکتا ہے. چونکہ اصل 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا حرم میں رہو تو حرم میں آئے. اللہ نے فرمایا مینا چلے جاؤ، مینا چلے گئے. اب مینا میں جا کر سانس ہی لی تھی، چند گھنٹے رکے تھے کہ عرفہ کا حکم ہو گیا. عرفہ میں ابھی دوپہر میں پہنچے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اللہ کہہ رہے مغرب یہاں نہیں پڑھنا، مزدلفہ میں پڑھنا. قضا ہو رہی ہے. کہا نہیں، قضا ادا کچھ نہیں ہے میرے بزرگ و عزیزوں. جس چیز کو اللہ ادا کہہ دے وہ ادا، جس چیز کو قضا کہہ دے قضا. تم جھک جاؤ. کہا پھر کہاں پڑھے نماز؟ کہا مزدلفہ میں مغرب اور عشاء، وہاں پر ساتھ میں جمع بین الصلاتین. مغرب پہلے پڑھیں گے، عشاء اس کے بعد فوراً پڑھیں گے. کسی طرح مغرب عشاء پڑھی، فجر پڑھی. دوسرے دن تو کہا آپ تھوڑی دیر آرام کر لے. کہا نہیں، سیدھا مینا گئے. وہاں کہا 3 شیطان کو کنکری مارو. کیا حکم؟ حج کا کوئی فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے بزرگ و عزیزوں، میں مالدار ہوں، آپ کروڑ پتی ہے، آپ ارب پتی ہے، آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں. کہا کہ نہیں، احرام کے سب چادر ایک، چاہے مزدور ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے روڈ پتی ہو، چاہے ارب پتی ہو. کہا نہیں، سب کے لیے ایک ہی چادر. کہا میں اچھی سے اچھی خوشبو لگا سکتا ہوں. کہا کہ بالکل نہیں، حج کے 5 دن اگر خوشبو لگائیں گے تو دم. آپ کے دربار میں آنا ہے، خوشبو تو لگانے کی اجازت دیجیے. کہا نہیں، ہمیں اس وقت خوشبو پسند ہے. میرے بزرگ و عزیزوں، حج کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ نے جس طرح کرنے کا حکم دے دیا، اپنی عقل مت چلاؤ، چو چرا مت کرو، سوال مت کرو، اعتراض مت کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ. قربانی کا بھی یہی فلسفہ ہے، قربانی کا بھی یہی پیغام ہے اور یہی سبق ہے کہ ہم نے کہہ دیا جانور کو ذبح کرو، کرنا ہے. ہم نے کہہ دیا دمبے کو ذبح کرو، کرنا ہے. کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بظاہر سوال ہوتا ہے. ہم اور آپ میں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن نادان ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ایک بکرا ذبح کرے، ایک جانور ذبح کرے، اور اتنے جانور ذبح ہو رہے. بظاہر دماغ میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ صدقہ کر دے. یہ روپیہ صدقہ کر دو، کتنے بیواؤں کے مکان بن جائیں گے، کتنے بیوہ اور غریبوں کے یتیموں کی پرورش ہو جائے گی. نہیں میرے بزرگ عزیزوں، ہم نے کہہ دیا قربانی کرو تو اب قربانی سب سے بڑا عمل.
اللہ کے حکم میں اصل میرے اور آپ کے لیے نجات ہے، چاہے میرے اور آپ کی عقل مانے یا نہ مانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد آ گیا مجھے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو آپ یوپی حضرات کے ہیں، یوپی کے ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے، چمڑے کے موزے پہنتے نا تو اس پہ مسح کیا جاتا ہے، مسافر بھی کرتا ہے مقیم بھی کرتا ہے، بمبئی میں بھی کبھی پہننا پڑتا ہے، تو اس پہ مسح کہاں کرتے؟ اوپر کرتے ہیں مسح، ہے نا، ایسا پیر کے اوپر 3 انگلی سے، یہ مسح سنت ہے۔ حالانکہ دھول اور گندگی لگنے کا امکان کدھر ہے؟ چمڑے کے موزے کے نیچے، تو مسح اور پوچھنے کا حکم وہاں ہونا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح ایسا کیا ہے، اب آپ کے موزے میں گندگی لگی ہو تو آپ نیچے پوچھ لو، لیکن آپ نے صرف نیچے پوچھا اور اوپر مسح نہیں کیا، آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی۔ میرے بزرگ عزیزوں، زیادہ نہ سوچیں، یہ صدقہ کرنا، یہ جانور کو ذبح کرے بغیر اس کو روپیوں کو تقسیم کر دینا، یہ سب میرے عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، یہ ان کی سنت ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور آپ نے خود مدینہ کے 10 سال قیام میں ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے جانور کو ذبح کیا ہے، اللہ کی قربان پیش کیا ہے، اللہ کے حضور پیش کیا ہے۔ آپ کی سنت ہو گئی، نبی کی سنت ہو گئی۔ آپ صدقہ کریں نا، صدقہ کس نے منع کیا؟ سال بھر کریے، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا اس 3 دن میں تمہارے باپ کی سنت کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اس وقت ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ ان 3 دنوں میں جتنا خون بہایا جاتا ہے ساری عبادتوں سے افضل یہ خون بہانا ہے۔ جب نبی فرما دیے، میرے بزرگ و عزیزوں، اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں۔ عشق تسلیم اور رضا کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق تسلیم اور رضا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ وفا سے خوش نہ ہو تو وفا کچھ بھی نہیں، وہ جس سے خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا حرم میں نماز پڑھو، ہم نے حرم میں نماز پڑھا۔ انہوں نے کہا مزدلفہ میں جاؤ، وہاں چلے گئے۔ اللہ نے حکم دیا عرفہ میں چلے جاؤ، سال بھر عرفہ میں رہیں گے، لیکن 9 ذی الحجہ کو اگر عرفہ میں نہیں رہا تو وہ حاجی حج نہیں کر سکتا۔ وہاں پر حج کے دن حاجی بننے کے لیے عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن گزارنا ضروری ہے، جو پرسوں حاجیوں نے گزارا۔ میرے بزرگ و عزیزوں، نہ جنگل کوئی چیز ہے، نہ مسجد کوئی چیز ہے، اللہ کا حکم سب سے بہتر۔ ہم نے کہہ دیا، ہم نے جانور ذبح کرنے کہا، تو میرے بزرگ و عزیزوں، ہم اور آپ اس میں سوالات کھڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم نے کوئی سوال نہیں کھڑے کیا، ان کو تو بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اصل تو سوال ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اے اللہ، قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہے، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح بچہ عطا فرما۔ دعا کس میں کی؟ کون سی عمر میں؟ مفسرین لکھتے ہیں 86 سال کا بڑھاپا ہے، اس میں بچہ اللہ رب العزت سے طلب کر رہے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے تمہیں بشارت دی ایک ایسے فرزند دینے کی جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، عام انسان نہیں ہوگا، عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا، صبر و رضا کا پیکر ہوگا، چونکہ آگے قربانی لینا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایسا بچہ عطا فرمایا جو حلیم ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں فرما رہے اللہ رب العزت، اے ابراہیم ہم تمہیں ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں جو حلیم ہوگا۔
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. اب باپ بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا، جب وہ دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر ہو گئی اس کی، بالغ ہو گیا تھا یا بالغ ہونے کے بالکل قریب تھے. 86 سال کا بوڑھا باپ، وہ 100 کے قریب پہنچ رہے اور بچہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہے. میرے اور آپ کی اولاد تو ہمارے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے نا. ایسے سہارے کے وقت اللہ رب العزت حکم فرما رہے، امتحان لے رہے، اے ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو صبح بلایا، پیار سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا سوچ کہتی ہے. چونکہ بیٹے کو تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی مقام حلم پر فائز فرما دیا تھا، حلیم تھا ہی. بیٹے نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا خواب میں حکم دیا جا رہا ہے آپ فوراً کر گزریے. بیٹے کو کہنے کا حق تھا ابا یہ کیا بات، خواب آپ نے دیکھا، چھری میری گردن پہ چلے، یہ کون سی بات. لیکن باپ نے بھی کوئی حکمت نہیں سوچی، کوئی اعتراض نہیں کیا. چلو باپ تو نبی تھے، یہ 13 سال کا بیٹا ابھی تو نبی نہیں تھا، ان کو تو کہنے کا حق تھا نا. خواب دیکھے آپ، ظلم میرے اوپر ہو، میرے بزرگ و عزیز ہو، یہ کون سی بات. لیکن بیٹے نے بھی فوراً کہا نہیں ابا جان، کوئی حکمت نہیں، کوئی علت نہیں، ہم دونوں اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا لیتے ہیں. میرے بزرگ و عزیزوں، پوری زندگی کا سبق اور حج اور قربانی کا سب سے بڑا یہی پیغام ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم میرے اور آپ کے سامنے آئے ہم اور آپ بک جائیں اور ہم اللہ کے حکم پر لبیک کہیں. باپ نے لبیک کہا، بیٹے نے لبیک کہا. نماز کا حکم آیا، غیر محرم سامنے جا رہی ہے، نظر سے میں دیکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے. اللہ کا حکم ہے نگاہ کو جھکا. اے امت محمدیہ، جب بھی راستے میں چلو، مردوں سے بھی حکم دیا جا رہا ہے، اللہ پاک عورتوں کو بھی حکم فرما رہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے مومن مردوں، اور آگے فرمایا اے مومن عورتوں، جب بھی تم راستے میں چلو، بد نگاہی کی جی چاہ رہا ہے، آپ نگاہ کو جھکا لو. کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھ رہا ہے، آپ نے ہاتھ کو دبا لیا اللہ کے حکم کے آگے. اللہ فرما رہے ظلم مت کرو، اللہ فرما رہے نگاہ کو نیچے کرو. 24 گھنٹے اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے. اس 3 دن میں اور حج کے ذریعے یہی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اے ابن آدم، اے امت محمدیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے تم فوراً رام ہو جاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. اسلام کا معنی ہی سرنڈر کرنے کا، اپنے آگے اللہ کے آگے بک جانے کا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینے کا. میرے بزرگ و عزیزوں، جس کی زندگی میں یہ سبق آ گیا وہ زندگی کی بازی جیت گیا، دنیا بھی اس کی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر دیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. میرے بزرگ و عزیزوں، آگے اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. آگے اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلم، دونوں نے اپنی گردن جھکا دی، دونوں نے اپنی گردن جھکا دی. اسلام کا معنی ہی ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا. ہم مسلمان ہیں نا، اللہ کے آگے جھکا دینا. فلما اسلم، دونوں نے اپنی گردن جھکا دی، یعنی حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. میرے بزرگ و عزیزو، یہ اصل پیغام ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹا دیا. حالانکہ سیدھا لٹایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے. ہم جانور کو کیسا لٹاتے ہیں؟ قبلہ رخ سیدھا لٹاتے ہیں.
لیکن بیٹے نے کہا ابا جان، تفسیر میں آتا ہے ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، اس لیے کہ جب سیدھا لٹا کر آپ ذبح کریں گے تو آپ کی آنکھ میری آنکھ ملے گی، ممکن ہو آپ کے اندر بیٹے کی محبت جوش مارے اور آپ اللہ کے حکم کو کنارے کر دیں، تو آپ مجھے الٹا لٹا دیں تاکہ میری اور آپ کی آنکھ نہ مل سکے۔ اور الٹا لٹانے میں مفسرین نے لکھا ہے 13 سال کا بچہ، ہم چھری ہتھیار کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، آپ جب اس کو اپنے بیٹے پر چلائے گا تو بیٹے کے اندر گھبراہٹ کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ تو کہا ابا جان مجھے بھی الٹا کر دیجئے تاکہ چھری پر میری نظر نہ پڑے، اور اپنی قمیص کو بچا لیجئے تاکہ میرے خون کی چھینٹ سے آپ کا کرتا اگر داغدار ہو گیا اور آپ اس کرتے کے ذریعے اپنے گھر پہ گئے کرتا پہن کر اور میری ماں ہاجرہ کی نگاہ پڑ گئی تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ میرا کرتا پہلے سے ہٹا دیجئے اور اپنے کرتے کو بچا لیجئے، اور ماں کو میرا سلام کہنا، اور جب گھر پہ جائے تو ماں کو سلام کے بعد میرا صاف کرتا ماں کی خدمت میں پیش کر دینا تاکہ ماں کو تسلی۔ میرے بزرگ عزیزوں، کیسا اسلام، کیسے اپنے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، یہ معمولی جذبہ ہے۔ ہم اور آپ اشکالات کر رہے کہ صدقہ کر دو، ان گوشت سے بہت زیادہ گندگیاں ہوتی ہے، تقسیم کرنے کا کیا فائدہ۔ میرے بزرگ عزیزوں، آپ صدقہ کریں نا سال بھر، کس نے منع کیا؟ حضرت ابراہیم نے تو کوئی اشکال نہیں کیا، بیٹے نے تو کوئی اشکال نہیں کیا، فوراً بیچ گئے۔ ہم 25-50 ہزار جانور لا کر 25-50 ہزار کا جانور لا کر اتنا اعتراض کرتے ہیں کہ یار بکرا ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان پیسوں کو صدقہ کر دیں۔ میرے بزرگ عزیزوں، یہ اللہ سے تعلق کی کمی کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور امت محمدیہ کے لوگ جن کو یہ اعتراض نہیں پیدا ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں اگر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بزرگ عزیزوں، ایک عام ماحول بنتا جا رہا ہے، عام اشکالات آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کہ بھائی صدقہ کر دینا چاہیے، چھوڑ دیجئے، کیوں ذبح کرتے ہیں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، جانور کا پیدا کرنے والا ارحم الراحمین اوپر بیٹھا ہوا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، اور ہم اور آپ رحم، اللہ سے زیادہ میرے اور آپ کے اندر رحم پیدا ہو گئے۔ اللہ حکم دے رہے، بس اللہ کا حکم آ گیا۔ میرے بزرگ عزیزوں، اپنی عقل کو پیچھے کر کے اللہ کے آگے جھک جائیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں بار بار۔ اپنے اندر اللہ کے حکم کی اتباع کا جذبہ پیدا کریں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ۔ آپ نے کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، ارے اللہ نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جب چھری چلائی تو اللہ حضرت جبریل کے ذریعے مینڈھا لایا، آگے ہے قرآن میں نے آیت پڑھا، پھر پڑھ لوں گا، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نے پھر مینڈھے کو ذبح کیا، دمبے کو ذبح کر دیا۔ اگر اللہ پاک آج بھی حکم دے مجھے اور آپ کو کہ اپنی اہل و اولاد کو ذبح کر دو، تو ہم اس میں بھی کوئی چوچرا نہیں کریں گے۔ جانور تو بہت دور کی بات میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کا حکم اگر آج بھی ہو جائے تو ہمیں اپنے بچوں کے گلے پہ چھری رکھنا پڑے گا۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کا حکم سب سے آگے، نبی کی چھری میرے اور آپ کے بکرے سے زیادہ اللہ کا حکم آگے، تو کوئی صدقہ نہیں، سب سے بڑی عبادت۔ اور پھر میرے بزرگ عزیزوں، صدقہ اور غریبوں کا خیال کرنا ہے تو ان گوشت کو جو ہم نے آپ نے ذبح کیا پورا صدقہ کر دو نا، کس نے منع کیا؟ 3 حصے رکھنا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ بہت زیادہ غریبوں کا درد ہے تو پورا بھی اگر آپ نے بکرا صدقہ کر دیا تو میرے بزرگ عزیزوں صدقے کا ثواب ملے گا، کون منع کر رہا ہے؟ اور پھر صدقہ صرف قربانی کی رقم کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں سگریٹ کا عادی ہوں، میں گٹکے کا عادی ہوں، میں سیر و تفریح کا عادی ہوں، میں شادیوں میں تماشا کرنے کا عادی ہوں۔ میرے بزرگ عزیزوں، ایک لڑکا ہے، میں اپنے رسول کی ساری سنتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، 5 لاکھ کا ہال میں نے لیا اپنی شادی کے لیے اپنے بچے کی، تو اس 5 لاکھ کو میں صدقہ کروں نا، تو اپنی فضول خرچی پہ بریک لگائیے نا، نہ کہ جانور کو چھوڑ کر صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ میرے بزرگ عزیزوں، کیسی بات ہو سکتی ہے؟ اور صدقہ یہ مالی عبادت ہے، صدقے کی ایک روح ہے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، صدقے کی روح مال خرچ کرنا ہے، اور بکرا ذبح کرنے کی روح جان خرچ کرنا ہے۔
تو صدقے کے ذریعے جان کا نفع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہر عبادت کا ایک اپنا الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ جگہ ہے، اس کا ایک الگ وقت ہے۔ نبی فرما رہے اس وقت ساری دنیا میں ان 3 دن میں خون بہانے سے ساری نیکیوں سے افضل خون بہانا ہے۔ بکرے کو ذبح کرنا ہے، مینڈے کو ذبح کرنا ہے، دمبے کو ذبح کرنا ہے، بڑے کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ میرے بزرگ عزیزو، صدقہ سال بھر کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم کی، سارے انبیاء کی اور ان کی قوموں کی یہ سب سے بڑی سنت رہی ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا۔ اس جانور قربان کرنے کے ذریعے میرے اندر اور آپ کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، جو صدقے کے ذریعے نہیں ہوگا۔ جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوگا، جان سپاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اپنی جان اللہ کے حضور قربان کرنا، اصل تو جان ہی تھا، وہ تو اللہ پاک نے رحم فرمایا کہ جانور کو بدل بنا دیا، ورنہ حضرت ابراہیم نے تو پہلے اپنے بیٹے کی جانی کو قربان کیا تھا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، الٹا لیٹا دیا۔ ونادیناہ اے ابراہیم، بس حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہمیں بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، تیرا امتحان لینا تھا، تم امتحان میں سب سے پہلے نمبر سے کامیاب ہو گئے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اور مخلصین کو بدلا دیتے ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اللہ سلام پیش کر رہے، ابراہیم تم پر سلام۔ میرے بزرگ عزیزوں، کیسے امتحان میں کامیاب ہوئے، باپ بھی کامیاب، بیٹے بھی کامیاب۔ تو میرے بزرگ عزیزوں، سب سے بڑا قربانی کا حج کا سبق کیا کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کا حکم بڑا ہے۔ گناہ سے بچنے کا جب بھی تقاضا ہو اللہ کی طرف سے کہ بھائی گناہ سے بچو، تو ہم گناہ سے بچ جائے اور اس نیکی کو کر لیں۔ اور جب بھی کوئی اللہ کا حکم متوجہ ہو تو ہم اپنی سستی کو کنارے کر کے اللہ کے حکم پہ لبیک کہیں۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو میرے بزرگ عزیزوں، زندگی کے سارے فلسفے سمجھ میں آ گئے۔ تو بہت سادہ فضائل ہے اس کے، اور مسائل بھی 2-3 میں بیان کر دوں موٹے موٹے، 25 ہو رہا ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، مسائل بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ اتنے فضائل حضرت تھانوی فرماتے کہ یہاں پر جس پر واجب نہ بھی ہو تو بھی غریب کو جمع کر کے بکرا لانا چاہیے، اور نہیں لا سکتا ہے تو کم از کم حصہ لے لے۔ اتنے فضائل ہیں، چونکہ اللہ پاک فرما رہے اللہ کے رسول کہ ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل نہیں، اور یہ جانور اپنے کھور، اپنے اسفار، اپنے ناخون اور اپنی چمڑی اور گوشت کے ساتھ کل حاضر ہوگا۔ نبی فرما رہے، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اس پر کیا ملے گا ہمیں؟ کہا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال پر ایک نیکی۔ صحابہ نے فرمایا دمبے میں تو، بھیڑ میں تو بہت زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ تو کہا اللہ کی خزانے میں کوئی کمی نہیں، دمبے کے ہر بال میں بھی اللہ پاک ایک نیکی دیں گے۔ کتنے بال ہوتے ہیں ہم اور آپ گن نہیں سکتے، بکرے میں نہیں گن سکتے، دمبے میں تو گننا دور کی بات۔ میرے بزرگ عزیزوں، اتنے فضائل ہیں، تو آدمی کو تو مسئلہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی اللہ کے نام پہ قربانی کر دیں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اللہ کے رسول، صحابہ کی طرف سے، سب کی طرف سے کرنا چاہیے، انبیاء کی طرف سے کرنا چاہیے۔ میرے بزرگ عزیزوں، ایک بزرگ تھے بمبئی میں، ابھی انتقال ہو چکا ہے، وہ 313 بکرے ہر سال لاتے تھے، سارے 313 بدری صحابی کی طرف سے، اللہ کے رسول، صحابہ دوسرے کی طرف سے الگ، اپنی طرف سے الگ۔ میرے بزرگ عزیزوں، ایک موقع پر ایک بزرگ نے حضرت آدم کو خواب میں دیکھا بقرعید کی رات کو۔ انہوں نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکرے لائے تھے، اللہ نے مال دیا تھا، بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت آدم ان کو خواب میں افسوس کا اظہار کر رہے کہ مجھے بھول گئے تم۔ میرے بزرگ عزیزوں، انہوں نے فوراً ایک اور بکرا لے کر حضرت آدم کے نام پہ ذبح کیا۔ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو 4 پیسے دیے ہیں، کوئی حساب نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فطیبوا نفسا، تم بہت خوش دلی سے قربان کرو، جتنا مال تم اس کو قربانی میں لگا دو گے۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ پاک کئی گنا کے حساب سے دے گا۔ 10 گنا 12 گنا بولنا بھی الگ ہے، اللہ پاک بے پناہ دے گا، بے حساب دے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کو اللہ پاک کڑکی ڈال دے، فقر اور تنگی ڈال دے، کیسا ہو سکتا ہے؟
میرے بزرگ و عزیزوں، لیکن مسئلہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ واجب قربانی کس پر ہے؟ مسلمان ہونا شرط ہے، آزاد ہونا شرط ہے، غلام پر نہیں ہے، اور مقیم ہونا یعنی اپنے وطن میں ہونا، اقامت میں ہونا۔ مسافر بھی اگر قربانی کرے تو اس کو ثواب ملے گا، باقی مسافر پر واجب نہیں ہے۔ اور ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یعنی قیمت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگائیں گے۔ تقریباً کل زیور والے سے بات ہوئی، 44,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد ہے، میرے بزرگ و عزیزوں، اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قربانی نہیں بھی کر سکتا ہے بڑے میں تو حصہ لے لے، اگر بکرا مہنگا پڑ رہا ہے، لیکن میرے بزرگ و عزیزوں قربانی کرے، غریب بھی کرے، مالدار بھی کرے۔ ایک مسئلہ بہت پھیلایا بھی جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوگا کہ گھر میں 5 کمانے والے ہیں ماشاءاللہ، یا گھر میں 3 کمانے والے ہیں، یا گھر میں 7 کمانے والے ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، سب کے پاس۔ ہماری عورتیں اگر مالدار نہیں ہیں لیکن ان کے پاس بھی اگر زیورات ہیں تو وہ بھی مالدار ہو گئی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بعض گھرانے کیا کرتے، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا لاتے، ایک بکرے کی قربانی کیسا؟ بڑے میں 7 حصے ہو سکتے، بکرے میں تو ایک ہی ہوگی، اور آپ 5 کی طرف سے لاؤ گے تو ایک بکرا بھی قربان نہیں ہوگا برابر، وہ قربانی بھی کنڈم ہو جائے گی۔ میرے بزرگ و عزیزوں، آپ حساب معلوم کر لیں، زیورات معلوم کر لیں، بیٹیوں کے، بیویوں کے، بہو کے، اور سب کی طرف سے لائیں، سب کی طرف سے الگ الگ لائیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی اور پوری امت کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس سے مسائل کو حل فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، پوری امت کو ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ کا جب بھی حکم آ جائے تو ہم اور آپ اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کا طریقہ سمجھ لیں، 2 رکعت نماز ہوگی، عید الاضحیٰ کی واجب نماز ہے یہ، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، ہم اور آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کی لو تک، اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھیں گی، سورت پڑھیں گے، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا معمول کے مطابق۔ دوسری رکعت کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، پھر اس میں پہلے سورہ فاتحہ ہوگی، قرات ہوگی، سورہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، یعنی چوتھی میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ نماز معمول کے مطابق پوری ہوگی، اس کے بعد 2-5 منٹ خطبہ ہوگا، خطبہ بھی سننا واجب ہے، اس کو بھی سن کر اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ دوسری نماز کے لیے پھر مسجد تھوڑا جلدی خالی کر دیں تاکہ دوسری نمازوں کے لیے آنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، ہٹا دیں۔